انسان جب گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں کچھ بیماریاں انسان پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ایک انسان ہوا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنکا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، یعنی جب انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو ایک اللہ اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر جب جو انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو ومن یعش عن ذکر ربہ، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یعنی ایوب نے پکارا مجھے شیطان نے چھوا سا تکلیف دی، تو شیطان کے چھونے سے وہاں جزام پیدا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں میں جو روحانی طور پہ کچھ بیماریاں ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، جس میں سب سے پہلے جادو ہے کہ جادو کے ذریعے سے انسان کے جسم میں بیماریاں اور اسی طرح مختلف قسم کے حالات، تغیر، تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں بیماری کی شکل میں، رزق کی تنگی کی شکل میں، اور اسی طرح حالات کی کشیدگی میں، لڑائی جھگڑوں کی شکل میں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے نظر بد۔ نظر بد سے بھی گھر کے اندر بیماریوں کا نظر بد کی وجہ سے بھی انسان کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی اس کی وجوہات ہیں۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک، اونٹ کو ہانڈی تک پہنچاتی ہے۔ تو اس کر کے دوسری ایک حدیث ہے جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ میری امت میں کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو یہ نظر بد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو انسان کو اس طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری بیماری ہے کہ جنات کے اثر سے، ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جیسے غٹہ وغیرہ آتا ہے اور بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی جنات کا مسئلہ ہے، اس طرح کے مسائل ہوں گے، ہم دم وغیرہ کراتے ہیں۔ لیکن قرآن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یعنی ایوب نے پکارا مجھے شیطان نے چھوا سا تکلیف دی، تو شیطان کے چھونے سے وہاں جزام پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے بدن میں جنات کے مس سے، یعنی گلنے والی بیماریاں جو انسان کے جسم کو پھوڑے پھنسی کی شکل میں ظاہر کریں، یا جسم خون کا خراب ہونا، اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر چوتھی چیز ہے انسان جب گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں کچھ بیماریاں انسان پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ایک انسان ہوا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنکا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، یعنی جب انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو ایک اللہ اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر جب جو انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو ومن یعش عن ذکر ربہ، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نقیض له شیطانا فهو له قرین، ایک تو یہ بیماری ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ بعض اوقات انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب یہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ کا غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جب غصہ ہوتا ہے تو اس غصے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بیماری میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں، کسی پریشانی میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوشیدہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان وجوہات پر غور کرتے ہوئے اپنا علاج کروائے۔ اور اگر آپ صرف اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ صرف دوائی وغیرہ ہی استعمال کرتے ہیں اور باقی روحانی طور پہ آپ کی بالکل توجہ نہیں ہے، تو آپ بہت بڑا خرچہ کر بیٹھیں گے اور آپ بیماری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کر کے یہ جو بیماریاں آپ کو بتائی گئی ہیں ان پہ غور کیا جائے اور پھر اس کا روحانی طور پہ علاج کرنے کا طریقہ سوچا جائے۔ میرا نمبر ہے 0324931476۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ لوگوں کو ان باتوں کا علم نہ ہو اور وہ اس چیز کے محتاج ہوں، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔